میرا فون کہاں ہے؟ ملازمہ جو اس کے انتظار میں کھڑی تھی اس کے سوال پر لا علمی ظاہر کر گئی۔ بلاؤ اپنے صاحب کو، مجھے میرا فون چاہیے۔ وہ تھوڑے سخت لہجے میں بولی تھی۔ ملازمہ سوپ کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ کچھ لمحے بعد سمن اندر داخل ہوا تھا۔ بنین کی توقع کے مطابق اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ یہاں تمہاری تیمارداری کے لیے موجود نہیں ہوں میں۔ چپ چاپ سوپ پیو اور دبا لو۔ وہ سخت لہجے میں اسے بابر کرواتا ہوا بولا تھا۔ بنی نے درد کی اڑتی ٹیسو کو بامشکل برداشت کیا تھا۔ دوسرا اس کا سر درد بھی بڑھ رہا تھا۔ میں نے نہیں کہا کہ میری تیمارداری کروا کر، مجھے میرا فون دو، مجھے بات کرنی ہے گھر پر۔ وہ اپنی تکلیف عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی مگر چاہ کر بھی لہجے میں اپنے درد کو چھپا نہ سکی تھی۔ سما نے بھی مزید بحث کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اس کے پاس بڑھ کر ٹرے میں باؤل اٹھایا تھا۔ لو سوپیوس نے چمچ بڑھ کر اس کے منہ کی جانب بڑھایا۔ بنی نے آئی برو اچکائی تھی۔ میں نے موبائل کہا ہے مسٹر سمن۔ وہ موبائل پر زور دیتی بولی تھی۔ میرے پاس تمہارا موبائل نہیں، اب پیو اسے۔ وہ لاپرواہی سے بولا تو بنین کو غصہ آیا۔ مجھے جانا ہے یہاں سے، منہ پیچھے کرتی بولی تو سمن نے چمچ واپس باؤل میں رکھا۔ میں نے آج تک کسی کے نہرے برداشت نہیں کی بنین، اس لیے میرا ضبط مت آزماؤ۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ کل بیان دینے کے بعد تم میرے ساتھ حویلی جاؤ گی اور اپنی پوری زندگی تمہیں وہی رہنا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بول رہا تھا جب بنین مسکرائی تھی۔ میں تمہیں نہرے دکھانا بھی نہیں چاہتی۔ میرے نہرے اٹھانے والے سلامت ہیں۔ دوسری بات رہی بیان دینے کی تو میں نے کہا ہے تمہیں بنا ثبوت کے بیان کی حیثیت ہی نہیں کوئی۔ اور تیسری بات، حویلی میں کسی صورت نہیں جاؤں گی۔ وہ جگہ میری ماں کے قاتل کا مسکن ہے، اور جہاں ظلم اور جبر کے روایت ہو وہاں قدم رکھنا اس جگہ کی منحوسیت اپنے سار لینے کے مترادف ہے۔ سما نے سب کے ساتھ اس کی ساری باتیں سنی تھی۔ وہ لڑکا جو کل تمہارے ساتھ ہادی وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کی اکلوتی بہن کب کیا کرتی ہے؟ دور ہو ان سے سمن۔ وہ یک دم اس کی بات کاٹتی بولی تھی۔ سال میں درد بڑھ گیا تھا، تکلیف حد سے سوا ہو گئی تھی، آنکھوں سے بہنے لگے تو سمن نے باؤل ٹیبل پر رکھا، آگے بڑھ کر بنین کو حصے لگایا۔ ریلیکس، کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ نہ جانے کیوں اسے تسلی دے رہا تھا جبکہ بنین رو رہی تھی۔ تمہارے دادا نے سب چھین لیا مجھ سے، اب تم بھی وہی کر رہے ہو۔ میں نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی تھی، لیکن اس وقت مجھے تم سے نفرت ہو رہی ہے سمن۔ وہ نہیں جانتا تھا مگر بنین کے الفاظ سے اسے تکلیف ہوئی تھی۔ میں سچ تمہارے سامنے لاؤں گا بنی، تمہاری نفرت ختم کر کے ہی تمہیں اب حویلی لے کر جاؤں گا۔ وہ تہیہ کرتا بولا تو بنین کے آنسو تھمے۔ اور اگر تمہارے دادا گناہ گار نکلے تو اس نے پیچھے ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ سمد کا لہجہ پر یقین تھا، اس کے چہرے پر ایک غرور تھا۔ بنین کو افسوس ہوا تھا، سچ پتہ چلنے پر وہ سوچ بھی نہیں پائی کہ اس غرور کا کیا ہوگا۔ صوبے وہ دوستانہ انداز میں بولا تو بنین نے ٹرے اپنی گود میں رکھ کر باؤل اس پر رکھا۔ ہم دوست نہیں ہیں سمن، نہ کبھی بن سکتے ہیں۔ وہ جتاتے ہوئے بولے دوست نہ سے ہی ہسبینڈ وائف تو ہیں، اس کے لیے مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ بنین کو اعتراض کے لیے منہ کھولتے دیکھ کر اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ بنین نے اس پر اسے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا منظر شاید سمد کے یقین پر مہر لگا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے سوپ پینے لگے تو سمد بھی اپنا موبائل لیتا کمرے سے نکل گیا۔ پتہ لگاؤ وہ لڑکی کہاں ہے، سمد اس تک پہنچے اس سے پہلے ہی اس کا بندوبست کر دو۔ ملک طراب علی اضطرابی حالت میں چیئر پر بیٹھے گریدار آواز میں بولے تھے۔ جب وہی صوفے پر بیٹھے بابر نے کان میں انگلی ڈالی تھی۔ لاؤڈ اولڈ مین، وہ بڑبڑایا تھا، باہر یہ کام تمہیں کرنا ہے اشفاق۔ سامنے اس کی بڑبڑاہٹ پر اسے گھورتے ہوئے کہا تو اس نے کندھے اچکاتے نفی میں سانس لایا۔ سوری ڈیڈ اینڈ گرینڈ پا، مجھے یہ خون حلبہ پسند نہیں، تو مجھے اپنی سیاست سے دور رکھیے۔ وہ صاف ہری جھنڈی دکھا گیا تھا۔ اس بکواس کا مطلب اشفاق صاحب غصے سے دارے۔ آواز نیچے رکھیے، ڈیڈ گرینڈ پا کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ اس کا انداز صاف مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ ملک طراب علی کی سنجیدہ آواز پر بابر نے ان کی جانب دیکھا، پھر مسکرایا۔ آپ سے بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا گرینڈ پا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھتا صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ ملک طراب علی نے بہت مشکل اس کا یہ انداز برداشت کیا تھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس شہر کی دونوں ملز میرے نام کر دے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے ملز نے ہی کوئی کھلونا مانگا ہوگا۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اشفاق صاحب ضبط کرتے ہوئے بولے تو وہ ہاتھ جاڑتا کھڑا ہوا۔ سوچ لیں آپ، کیونکہ یہ کام بھی آپ ہی کا ہے۔
وہ اپنے عجیب لاپرواہ انداز میں کہتا وہاں سے چلا گیا۔ بابا جان آپ نے کیوں اسے اتنا سر پر چڑھا لیا ہے؟ اشفاق صاحب نے ضد ہوتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ یہ وہ کر سکتا ہے جو تم سالوں سے نہیں کر پائے۔ ملک طلب علی کے جواب اشفاق صاحب کا چہرہ اہانت سے سرخ ہوا تھا۔ پیپرز بنواؤ جا کر انہوں نے اشفاق صاحب کو حکم دیا تو سار ہلاتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ ملک طلب علی گہری سوچ میں گم کھڑے تھے۔ بھائی کہاں رہ گئے تھے آپ؟ وہ اپنے پورشن میں آئے تو اس کا انتظار کرتے حوریہ فوراً اس کی جانب بڑھ کر پوچھ بیٹھی تھی۔ عروسہ ٹھیک ہے؟ اس نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے بھائی، آپ مجھے بتائیے کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ وہ نکاح کب کیا آپ نے اور بنین؟ فی الحال کے لیے ان سوالوں کو چھوڑ دو، اپنا سامان باندھو، میں تمہیں انکل کے پاس بھجوا رہا ہوں۔ جب تک معاملات حل نہیں ہو جاتے تم وہیں رہو گی۔ اپنا ماتھا مسل تھا وہ آگے کا لائحہ عمل حوریہ کو بتا رہا تھا۔ بھائی آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ حوریہ کی آنکھیں فوراً ہی نم ہوئی تھی۔ ہادی نے اسے ڈرتے دیکھ آگے بڑھ کر اسے ساتھ لگایا۔ ارے بچہ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ انکل کے پاس اس لیے بھیجا ہوں تاکہ بنین کے پیرنٹس کو کمپنی مل جائے۔ انہیں ہمارا بہت خیال رکھا ہے، اب ہمارا فرض ہے ان کا خیال رکھنا۔ اسے سمجھا رہا تھا جبکہ حوریہ اس سے الگ ہوئی۔ بنین کون ہے بھائی؟ نے آنسو صاحب کا پوچھا۔ شان کی بہن ہے جس نے تمہارے بھائی جان کی جان بچائی تھی اپنا خون دے کر۔ اب وہ مشکل میں ہے تو ہمیں بھی قرض اتارنا ہوگا، اسے سمجھا رہا تھا۔ حوریہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ عروسہ کا اس سب سے کیا لنک ہے بھائی؟ اس نے کب سے ذہن میں عمر تاز سوال پوچھا تھا۔ عروسہ وہ راز ہے حوریہ جو چھپا رہنا ضروری ہے، وہ لفظوں کا ہیر پھیر کرتا ہوا بولا تھا۔ اب مزید سوال ہیں، تم جا کر پیکنگ کرو، میں جانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اسے مزید سوالوں سے روک کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جب حوریہ اپنے کمرے میں آئی تھی، اپنے موبائل کی رنگنگ پر اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ بھائی مجھے انکل کے گھر پیش ہے کچھ دنوں کے لیے، وہ بے دلی سے بولی تھی۔ جب دوسری جانب اس کی بات سن کر کچھ کہا گیا تھا۔ آپ ہی دیر کرتے رہے ہیں، آپ بھگتیے۔ حوریہ نے منہ بگاڑے غصے سے کہا۔ نہیں مجھے کچھ نہیں پتا، نکاح کا بھائی نے کب نہیں بتایا، کبھی نہیں بتایا۔ لیکن آپ کیوں پوچھا؟ اس نے جواب دے کر نہ سمجھے سے پوچھا تھا۔ حوریہ ہادی کے پکارنے پر اس نے فون کان سے ہٹایا تھا۔ بابر میں بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے، بھائی بلا رہے ہیں۔ وہ عجلت میں فون بند کرتی باہر نکل گئی تھی۔ شام سے رات ہو گئی تھی، اسے کمرے میں بند ملازمہ اسے دوبارہ سوپ دے کر چلی گئی تھی۔ بھوک کی وجہ سے کڑوا گھونٹ بڑھتے سمندھ کو کوسی سوپ پر ہی گزارا کر چکی تھی، مگر اب بھوک حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ بیڈ سے اتر کر کمرے سے نکلی تھی۔ ارتسام کے روم میں جا کر وہ اس کی فوٹو کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے بابا، چوٹ بھی لگی ہے، دیکھیے سب اس سے سمجھنے کیا مجھے جہاں بند کر کے رکھا ہوا ہے آپ نہیں ہیں، اس لیے یہ سب مجھے جھکانے بار تلے ہیں۔ آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا بابا۔ وہ بچوں کی طرح شکایت کرتی آخر میں رونے لگی تھی۔ سمجھ جو کچھ دیر پہلے آیا تھا بنین کو ارتسام کے کمرے میں جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ اپنی شکایات سن کر پھر اس کا رونا سن کر وہ بے چین ہوا تھا۔ واپس مڑ کر کچن کی جانب گیا تھا۔ ملازمہ واپس جا چکی تھی اس لیے خود ہی کھانا گرم کر کے لایا تھا۔ بنین ابھی تک ارتسام کی فوٹو کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ ٹرے بیڈ پر رکھ کر اس نے بنین کو بیڈ پر بٹھایا۔ بنین جو اس کی آمد سے بے خبر تھی اسے سامنے دیکھ کر حوریہ کو کمبوز کر گئی تھی۔ کھانا کھا، اس نے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ عنایت کس لیے؟ بنی نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا مگر آواز رونے کی چگلی کھا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم کھانا نہ ملنے پر ایسے رو کر شکایت کرتی ہو۔ سمن اس کے انداز کو اگنور کرتے نارمل لہجے میں کہا۔ مذاق اڑا رہے ہو میرا؟ اس وقت میں اکیلی ضرور ہوں مگر میں سب رشتے نہیں کھوئے میں نے۔ بنین کے لہجے میں مان تھا۔ سمن نے متاثر ہوتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ چاچو کی فوٹوز دیکھو گی؟ اس نے فوراً ہی دوستانہ انداز میں کہا تھا۔ بنی نے سب بول کر بے ساختہ ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ اٹھ کر الماری سے ایک البم نکال لایا تھا۔ پہلے کھانا بنی نے ہاتھ آگے بڑھا تو سمن اسے ٹوکا۔ بنی نے کھانا شروع کیا تو وہ اس کے سامنے بیٹھا۔ یہ تب کی بات ہے، چاچو 5 سال کے تھے۔ اس نے ایک فوٹو بنی کو دکھائی۔ بنی کے چہرے پر چمک آئی تھی۔ اماں بتاتی ہیں بہت ضد کرتے تھے اور یہ والی جب وہ اسکول میں داخل ہوئے تھے وہ مختلف تصویریں سے دکھا رہا تھا۔ بنی کے چہرے پر خوشی تھی۔ وہ دونوں سب بلائے سب اس شخص کی باتیں کرے تھے جو دونوں کے لیے خاص تھا۔ اچھا بس آخری سوال کا جواب دے دے۔ ٹرین کے سفر کے دوران لمس کا 20واں سوال تھا جو وہ شاہینہ بیگم سے کرتے۔ ماں کی گولی پر اس نے سر تک چادر اوڑھ کر خود کو چھپا لیا تھا۔ جب کافی دیر وہ کچھ نہ بولی شاہینہ بیگم بھی اکتا گئی تھی۔ پوچھو جو پوچھنا ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولی۔ اب میرا منہ نہیں
لمس نے رکا سا جواب دیا تو شاہینہ بیگم نے آگے ہو کر اس کے کندھے پر تھپڑ مارا۔ تشدد کماری بچوں پر کیا جاتا ہے، مت بولی، اب میں نکاح شدہ ہوں، لمس نے بنا چادر ہٹائے کہا تو شاہینہ بیگم نے ایک تھپڑ اور مارا تو اسے وہ یکدم اٹھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو کودنے، اس کے سپاٹ لہجے میں کی بات پر چونکی تھی، پھر اٹھ کر اس کے پیچھے لپکی مگر تب تک دروازے کی چوکھٹ پار کر گئی تھی۔ لمس، وہ چلا کر آ گیا تھی۔ لمس کو باہر ہنستے دیکھا انہیں یاد آیا ٹرین کافی دیر سے رکی ہوئی تھی، فوراً ہی چہرے کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ ماں کا اتنا ڈر کافی تھا۔ لمس شرافت سے اندر آتی اپنی جگہ پر لیٹ کی تھی۔ شاہینہ بیگم نے غصے سے مسلسل اس پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ باسط اور ابیحہ کی رخصتی کا چھوٹا سا فنکشن وہ لوگ لاہور میں کرنے والے تھے۔ لمس اور شاہینہ بیگم پہلے جا رہے تھے تاکہ ابیحہ کے ڈریسز لے سکے اور باسط کے گھر میں سب سامان سیٹ کروا سکے۔ باقی سب 2 دن بعد آنے والے تھے۔ زمان اور زین کو چھٹیاں نہیں مل رہی تھی تو وہ شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ ہادی کا حوریہ کو وہاں سے بھیجنے کا فیصلہ سن کر لمس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ نیوز میں دیکھنے کے بعد اسے اس بار ہادی کا کیس خطرناک نوعیت کا لگا تھا، اس لیے وہ بنا کچھ کہے واپس آ گئے تھے۔ اسے اس بار جلدی لاہور پہنچنے کی تھی۔ وہ شاعرہ قیادت سے ملنا چاہتی تھی جو نمبر بند کر چکا تھا۔ شاعرہ قیادت، اب تم سے روبرو بات ہو کہ تاکہ تمہارے دل میں جو ہے وہ سامنے آ سکے۔ وہ دل ہی دل میں شاعر سے مخاطب تھی۔ شاہینہ آپا اور لمس آ رہی ہیں آج۔ وہ ناشتہ کر رہا تھا جب نوریہ بیگم کی بات پر منہ تک جاتا اس کا نوالہ رکا کیوں؟ اس کے سوال پر نوریہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے بتایا تو تھا بھائی صاحب اور آپا چاہتے ہیں سادگی سے ابیحہ کی رخصتی کر دے۔ باسط جہاں پریشان ہوتا ہے اکیلا، بیوی ساتھ ہوگی تو اس کی پریشانی کم ہو جائے گی اور ابیحہ کا بھی حاصل کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ باسط کا اچانک نکاح ہونا مجھے سمجھ نہیں آیا امی، وہ بات کو ریلتا ہوا بولا تو نوریہ بیگم نے چائے کا کپ اٹھایا۔ لمس کی ضد تھی پہلے باسط کا نکاح ہوگا پھر اس کا۔ ابیحہ کا نام بھی اسی نے لیا تھا، بچپن سے ساتھ ہیں تینوں، شاید پسند بھی کرتا ہے باسط ابیحہ کو۔ تبھی بڑو نے فوراً بسم اللہ کی تھی۔ آپا بھی کہہ رہی تھی وہ لمس یا ابیحہ میں سے کسی ایک کو ہی بہو بنائیں گی، ان کی بھی خواہش پوری ہوگی۔ وہ اپنی دھن میں بولے تھے جب شاعر کھڑا ہوا تھا۔ مجھے تھوڑی دیر ہو جائے گی آج امی، ایکسٹرا کلاسز ہیں آج۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ نوریہ بیگم کے لیے شاعر کا انداز اور اس کا لہجہ نیا نہیں تھا، وہ ہمیشہ اسی طرح ہو جاتا تھا، اس لیے زیادہ دھیان نہ دیا انہوں نے۔ وہ گھر سے نکلا تو ماں کی بات اس کے ذہن میں گونجی تھی۔ لمس نے ضد کی تھی باسط کا نکاح پہلے ہوگا پھر اس کا۔ وہ پھر سے نفی سوچ رہا تھا، وہ پھر سے منفی سوچ رہا تھا۔ بائک چلاتے ہوئے وہ مسلسل ماں کی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ دہانی میں وہ اپنا چلان کروا چکا تھا۔ یوں نہیں پہنچ کر وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گیا۔ پہلی بار اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ جاتے ہوئے ابیحہ کو راستے میں دیکھا تھا جو مسکرا رہی تھی۔ کیا یہ جانتی ہوگی جو کھیل اس کی بہن اور کزن نے مل کر کھیلا ہے اس کے ساتھ؟ وہ دل ہی دل ابیحہ کے لیے ہمدردی سمجھ بولا تھا۔ ابیحہ نے نظر کا زاویہ موڑا تو شاعر کو خود کی جانب تکتے پا کر وہ اس کی جانب بڑھی، مگر وہ پہلے قدم آگے بڑھا گیا تھا۔ ابیحہ نے سر جھٹکا تھا مگر دل پریشان ہو چکا تھا شاعر کے انداز پر۔ وہ کل رات ہی کراچی پہنچا تھا۔ اس نے فی الحال ایک مقامی ہوٹل میں کمرہ لے لیا تھا تاکہ صبح میں جا کر روسا سے مل سکے۔ اب وہ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، بیل بجانے پر قدموں کی چاپ نزدیک آتے سن کر اس کی دھڑکن بڑھی تھی۔ اصغر صاحب نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے والے سے طرف سے منظر تھے جبکہ مراد ششوپن میں کھڑا تھا۔ بڑھو دار آپ کا تعارف انہوں نے روبدار لہجے میں پوچھا تو مراد نے توک نکلا۔ دادی آپ کی پوتی پھر سے دشمنی نبھا رہی ہے۔ ہادی کی آواز انہیں دروازے تک سنائی دی تھی۔ میں لاہور سے آیا ہوں، عروسہ کا دوست ہوں۔ ہادی کی آواز سن کر عروسہ کو دیکھنے کی بے چینی بڑھ گئی تھی، اس نے فوراً ہی تعارف کروا ڈالا۔ چاچا، اصغر صاحب کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق جاگی تھی۔ میں نے کوئی دشمنی نہیں نبھائی، اسے کہیں آنکھوں سے دیکھ کر چلا کرے۔ عروسہ کی غسیلی مگر چڑچڑی آواز پر مراد کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اصغر صاحب مڑ کر عروسہ کو دیکھنے لگے تو مراد راستہ ملتے ہی اندر سامنے ہی اسے عروسہ ٹرے پکڑے نظر اور ایک لڑکا نیچے بیٹھا کانچ اٹھا رہا تھا۔ مراد نے اسے پہچان لیا تھا، گلاس پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ محترمہ، میں سامنے دیکھ کر چلتا ہوں، اگلی بار نیچے بھی دیکھ لوں گا۔ اسے مزید چڑھاتا وہ بولا تھا، اوپر بھی دیکھ لینا۔ شاہدہ بیگم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر اس نے ہادی پر الٹ دیا تھا۔ ہادی تو اس اوتار پر منچکا کے رہ گیا تھا۔ چڑیل کہیں کی مٹھیا بے تک کھڑا ہوتا بولا تھا، چچھندر کہیں کے۔ باقی بچا پانی اس کے چہرے پر پھینکا، وہ اسے چڑھا کر باقی مقصد صاحب کے ساتھ کھڑے مراد کو دیکھ کر رکی تھی، چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔
اسے سہاں رکتے دیکھ کر اس کے پیچھے آتا ہادی رکا تھا۔ باسط بھائی مجھے یوں نہیں اتار دے، میں ابیہ کے ساتھ آ جاؤں گی۔ باسط انہیں اسٹیشن پر لینے آیا تھا۔ لمس کے کہنے پر اس نے ہاں میں ساحلہ تو یونی کی جانب کار موڑ لی تھی۔ میں آدھے گھنٹے بعد آ جاؤں گی، آپ بے فکر ہو کر آ بھی جائیے، امی کو عادت ہے اکیلے رہنے کی۔ وہ کار سے نکل کر شاہینہ بیگم کو چھیڑتے ہوئے بولی تھی۔ اس سے پہلے اسے ساتھ سناتے ہوئے یونی کے گیٹ کی جانب بڑھ کی بعد لحاظ ہوتی جا رہی ہے یہ لڑکی۔ شاہینہ بیگم بڑبڑائی تو باسط مسکرایا، آپ کو بھی تو اسی کی یہی حرکت پسند ہے چچی۔ باسط نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ شارق لیکچر دے کر فری ہوا تو ایک بار پھر دماغ انہیں سوچوں کا محور بن گیا تھا۔ اپنا نکاح اسے غلطی لگ گیا تھا۔ اپنے دھیان میں چلتا وہ کسی احساس کے تحت رکا تھا۔ اس کی نظر سامنے اٹھی تو ٹھہر گئی۔ لمس اسے منا حل کے ساتھ کھڑی نظر وہ اشارے سے پاگل پن کا بتا کر ہنستے ہوئے سیدھی ہوئی تھی۔ اس نے شارق کو دیکھا تو یکدم چہرے پر رونق آئی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق شارق کو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں لے گئی تھی۔ زندگی میں کئی غلط فیصلوں پر انسان کیسے پچھتاتا ہے، آج شارق بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سامنے بیا موجود تھی، چند قدم کے فاصلے پر، اور چاہ کر بھی آگے بڑھ نہیں پا رہا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ نے شارق حیدر کو اس کی سنگین غلطی کا احساس دلایا تھا۔ بیا سے کہیں اپنی بات یاد آئی تو اس نے رخ پھیرا۔ اس کے رخ پھیرنے پر لمس نے آنکھیں سکوڑی تھی۔ شارق کا ری ایکشن اس کے لیے عجیب سے بھی عجیب تر تھا۔ وہ آگے بڑھتی اس کے سامنے آئی تو شارق کو آنکھ کا کنارہ صاف کرتے دیکھ کر چونکی۔ ہم کہیں اور جا کر بات کر سکتے ہیں پلیز؟ شارق کا لہجہ التجائی تھا۔ لمس نے نہ سمجھی سے ہاں میں ساحلہ۔ شارق اسے ساتھ لے کر یونی کے خالی ایریا میں آیا تھا جہاں اس وقت کوئی نہ تھا۔ لمس کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے سمن۔ کل شام تک دوستوں کی طرح بات کرنے سے سمن کو لگا تھا جیسے سب ٹھیک ہو گیا ہو۔ اب وہ بنیر کو آسانی سے حویلی لے جائے گا، مگر اگلی صبح اس کی پھر سے وہی جانے کی ڈر سن کر وہ غصے میں آیا تھا۔ میں نے بھی کچھ کہا تھا تم سے کہ تم اب یہاں سے سیدھی حویلی جاؤ گی؟ وہ مزید برداشت نہ کرتے ہوئے غصے سے اس پر چلایا تھا۔ صفائی کرتی ملازمہ فوراً کچن میں چلی گئی تھی۔ سمن ملازمہ کی موجودگی محسوس کرتا بازو سے پکڑ کر بنیر کو کمر میں لایا تھا اور ایک چٹکی سے سامنے گیا تھا۔ بنیر کے منہ سے سسکی نکلی تھی، ہاتھ بھی سادہ کرنے پڑ گیا تھا، زخم سے خون رسنے لگا تھا، تکلیف سے آنکھوں میں آنسو بڑھ رہے تھے، مگر وہ ضبط کرتی سمن نے بے سہاتہ آگے بڑھ کر اس کے زخم کو چھونا چاہا تو بنیر پیچھے ہو گئی۔ میرے کپڑے لا دو، اگر اسی قید میں رکھنا ہے مجھے تو، وہ ضبط کری بولی تھی، پھر با کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ سمن نے غصے سے مکہ دیوار پر مارا تھا۔ ملازمہ نے دروازہ بجایا تو اس نے خود کو کمپوز کرتے دروازہ کھولا۔ صاحب باہر کوئی ملنے آیا ہے آپ سے، ملازمہ نے اسے اطلاع دی تو وہ سر ہلاتا اس کے پیچھے ہی باہر آیا تھا۔ لانج میں کسی کو صوفے پر بیٹھا دیکھ وہ آگے بڑھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بابر کو ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے دیکھ کر سمن نے ماتھے پر بر ڈالی اسے سوال کیا تھا تو وہ مسکرایا۔ پرسوں اتنا تماشا ہوا، لیکن مجھے لگتا ہے میرا بڑا بھائی جھوٹ نہیں بولتا، تو اپنی بابی سے ملنے آئے ہوں۔ وہ ایسے بات کر رہے جیسے ان دونوں میں نہ جانے کتنی دوستی تھی۔ دفعہ ہو جو یہاں سے، قرحت لہجے میں بولا تو ملازمہ جو بابر کے لیے پانی لائی تھی ماحول میں تناؤ محسوس کرتی پانی لا کر واپس بھاگ گئی تھی۔ تم ہمیشہ میری دوستی کے ہاتھ کو جھٹکا ہے سمن، تمہارے باپ کی سزا مجھے دی، لیکن اب نہ تو میں کمزور ہوں نہ ہی کسی کی انگلی پر ناچنے والا مہرا۔ تمہیں وارن کرنے آیا تھا، مگر تمہیں اس کی ضرورت نہیں، تم ایک بیوقوف اور اندھے انسان ہو۔ سمن ٹھنڈے لہجے میں بولتا وہ مسکرا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ باہر آ کر اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ سوری بابی جی، مگر بابر کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں ہے۔ وہ تصور میں بنیر سے مخاطب تھا، پھر وہاں سے چلا گیا تھا۔ حالی پڑی کرسیوں پر دونوں بیٹھے تھے۔ شارق کے چہرے پر بے چینی اور ڈر تھا، جبکہ لمس اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ کافی دیر بعد شارق نے سر اٹھایا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پہلی نظر میں تم میرے دل کو اچھی لگی تھی، مجھے لگا صرف تمہارا ساتھ ہی میری زندگی مکمل کر سکتا ہے۔ شارق نے بولنا شروع کیا تو لمس مسکرائی۔ میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا کہ جلد از جلد تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں، وہ سب سے بولا تھا جیسے ہمت جمع کر رہا ہوں، لیکن سب خراب ہو گیا۔ شارق کے جملے نے لمس کی مسکراہٹ چھین لی تھی۔ میں اپنے غصے کی وجہ سے بہت غلط فیصلہ لے چکا ہوں، لیکن میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ بیا کو کھونا نہیں چاہتا، اس لیے چہرے پر ڈر واضح تھا۔ لمس کو باتیں سمجھ نہیں آ رہی، اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا تو شارق کی بات سن کر اس کے چہرے پر حیرت آئی۔ میں نے کسی اور سے نکاح کر لیا بیا، میرا یقین کرو، میرا ارادہ نکاح کا نہیں تھا، میں بس باسط کو سزا دینا چاہتا، مگر سب کچھ خراب ہو گیا۔ وہ اپنا سر پکڑے بول رہا تھا۔ لمس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے سب بتا رہا تھا کیسے اس کا نکاح ہوا، اس کے بعد کی ہر بات۔
لمس بے یقینی سے اسے دیکھی تھی۔ مجھے لمس نہیں چاہیے تھی، اپنی زندگی میں مجھے بیا چاہیے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ شاعر کے بعد پر لمس کو سانس لینا محال ہوا تھا۔ وہ کھڑی ہوتی وہاں سے بھاگی تھی۔ بیا میری بات سنو بیا، اس کے پیچھے جاتا بے بسی سے چلایا تھا، مگر لمس بنا اس کی سنے وہاں سے بھاگتی چلی گئی تھی۔ شاعر گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھ گیا تو اسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ بنین دروازہ کھولا، بابر کے جانے کے بعد وہ اپنا غصہ کم کرتا واپس کمرے میں آیا جہاں بنین ابھی تک واش روم میں تھی۔ اس نے دروازہ بچاتے اسے باہر آنے کا کہا، میں اندر سوگ نہیں منا رہی مسٹر سمن، اس لیے فکر کا ناٹک بند کرے۔ اٹھائیے یہاں سے۔ بنین کی جھنجھلائی آواز سن کر سمن نے اپنے بال میں ہاتھ پھیرا۔ لسن آئی ایم سوری، مجھے یاد نہیں رہا کہ تمہیں گولی لگی ہے، وہ شرمندگی سے بولا تو اندر سے بنین کے ہنسنے کی آواز آئی۔ پہلی بار سنا انسان گولی مار کر بھی بھول جاتا ہے۔